زرمینہ گل، پڑھائی کیسے جا رہی ہے تمہاری؟ کھانے کے دسترخوان پہ بابا جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب کھانا ساتھ ایک دسترخوان پر کھاتے تھے۔ اگر ایک بندہ بھی لیٹ ہو جائے تو وہ اس کا بھی انتظار کرتے تھے۔ امی اور زرمینہ ایک پلیٹ میں کھاتے، دونوں بھائی ایک پلیٹ میں اور بابا جان کے لیے الگ پلیٹ میں، اور دادی اماں اپنے تخت پوش پر ہی کھاتی تھی۔ جی بابا جان، پڑھائی اچھی جا رہی ہے میری۔ یہی وقت ہوتا تھا جب سارے بچے اپنے باپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ورنہ تو وہ ان کے سامنے بھی نہیں آتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم صاحب بہت سخت تھے، بس بچوں میں اور ان میں لحاظ کی ایک بہت بڑی دیوار تھی۔ ان کو بہت برے لگتے تھے وہ اولادیں جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو سامنے بیٹھا ہے یہ ہمارا باپ ہے۔ ان کو شدید نفرت تھی ان بچوں سے جن کے سامنے ماں باپ بیٹھے ہوں، وہ مسلسل موبائل میں لگے ہوں۔ تب بھی وہ اپنی اولاد کو اتنا سر پر نہیں چڑھاتے کہ ان کو پتہ وہ سامنے بیٹھا شخص ہمارا باپ ہے۔ سلطان، بہن کو تم ہی لے کر جاتے ہو نا؟ اب وہ بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے۔ جی بابا جان، لے کر بھی جاتا ہوں اور واپسی پر لے کر بھی میں ہی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے رقیہ بیگم، آج کھانے کے بعد حلوہ بنانا ہے۔ بیوی کو بول کر وہ اٹھ کر چلے گئے اور اس کے بعد سب اٹھتے گئے۔ ان کا اصول تھا کہ جب تک باپ دسترخوان پر موجود ہے کوئی دوسرا پہلے نہیں اٹھے گا۔ وہ آج پوری رات نہیں سویا تھا۔ رات اس کی یوں ہی جاگتے ہوئے گزری۔ اس کو لگا کہ اگر ایک دفعہ اور اس لڑکی کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ کبھی بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا اور کبھی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا۔ اب کی بار وہ بیڈ پر لیٹا اور پکا ارادہ کیا کہ اب بس وہ سوئے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی، اس لڑکی کا سراپا پھر آنکھوں کے سامنے گھوما، پھر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اب کی بار وہ اس کو خود سوچنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اب اس کو پریشان نہیں کر رہی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہوا تھا۔ ایک لڑکی کے پیچھے کھڑی ہوئی، وہی چہرے پر نقاب لیا ہوا، حجاب ایسے لیا ہوا کہ بس آنکھیں ہی نظر آئیں، کندھوں پر سفید چادر، مسلسل دوسری کا بازو دباتے ہوئے ڈری ہوئی آنکھیں، جھکی ہوئی نظریں۔ وہ کیسی آنکھیں تھیں جو مجھے ایک لمحے میں اپنا اسیر کر گئی؟ اس کو لگا وہ شہزادی ہے کوئی، وہ اس دنیا کی ہے ہی نہیں۔ اس نے اتنی خوبصورت، اتنی حسین لڑکیاں دیکھی ہیں، مگر حجاب والی سے حسین آج تک اس نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ کیا سوچ رہا ہے تو وجدان؟ وہ اٹھ کر اچانک سے بیٹھا۔ وہ تو ایک پاکیزہ لڑکی کو سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ تو اس قابل ہے کہ اس کو سوچے؟ تیرا ماضی، خود کو اس کی پاکیزگی سے دور رکھ، مت سوچ اس کو۔ اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھا۔ اس کو لگا کہ وہ مزید ایسے ہی بیٹھا تو پاگل ہو جائے گا۔ میں نہیں سوچنا چاہتا تمہیں، مت آؤ میرے خیالوں میں، مت تنگ کرو مجھے، بخش دو مجھے۔ اس نے اپنا سر اپنی ہتھیلیوں پر رکھا اور خود سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، 2:34 ہوئے تھے۔ وہ اٹھا، لیپ ٹاپ کھولا اور کام کرنے لگ گیا۔ وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ لڑکی اب اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کل اس نے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کے خیالوں سے پیچھے چھڑانا ہے۔ ایکسکیوز می سر، کین آئی انٹر؟ وہ آج اپنے معمول سے جلدی یونیورسٹی آیا تھا اور سیدھا پرنسپل کے آفس میں آیا۔ جی وجدان، تشریف لائیں۔ خیریت تو ہے نا آج صبح صبح میرے آفس میں آپ؟ جی سر، سب خیریت ہے۔ وہی مخصوص انداز میں مسکرا کر اس نے پرنسپل کی خیریت کا جواب دیا، مگر اب وجدان حسین شاہ کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ پرنسپل کے پاس جائے گا۔ سر، مجھے ایک ریکویسٹ کرنی ہے آپ سے۔ جی وجدان، بولیے۔ سر، ایکچولی میں فرسٹ سیمسٹر زولوجی کی اسٹوڈنٹ کی کلاس نہیں لینا چاہتا۔ کیوں وجدان، کیا ہوا ہے؟ کیوں نہیں لینا چاہتے آپ؟ ان کو دوسری بار وہ حیران کر رہا تھا، ایک بار صبح صبح ان کے آفس آ کر اور ایک بار اب۔ آپ تو بہت شوق سے نیو اسٹوڈنٹس کی کلاس لیتے تھے اور اسٹوڈنٹس بھی ہمیشہ آپ سے ہی اٹیچ رہے ہیں، تو اب پھر کیا ہوا آپ کلاس نہیں لینا چاہتے؟ وہ اب ان کو کیا بتاتا وہ کیوں کلاس نہیں لینا چاہتا؟ وہ خود کو کیوں دور رکھنا چاہتا ہے؟ وہ کس اذیت میں ہے؟ وہ اب اپنی نظریں جھکا کر بات کرتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں اس کی آنکھوں میں وہ حجاب والا چہرہ کوئی نہ دیکھ لے۔ آج وہ وجدان کا ایک الگ روپ دیکھ رہے تھے، جیسے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ وہ وجدان تو ہے ہی نہیں جو کل تک تھا۔ انہوں نے غور سے اس کو دیکھا، جیسے وہ ڈر رہا ہو، جیسے بہت بڑی پریشانی میں ایک دم آ گیا ہو۔ وجدان، آپ کو پتا ہے میں آپ کو اپنی فیکلٹی کے ممبر کی حیثیت سے نہیں لیتا۔ آپ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں۔ آپ کو کوئی بات میں نہیں ٹال سکتا، مگر آپ خود سوچیں، ابھی ہی اسٹوڈنٹس آئے اور ہم ان کو ایک دم سے نیو ٹیچر کیسے دے سکتے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر میں آپ کی کلاس رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ایک دم آپ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور ہمیں آگے چل کر اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو بھی مسئلہ ہو آپ بآسانی اس کو حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ آپ کی عزت ہی اتنی کرتے ہیں۔ جہاں پہ آپ اسٹوڈنٹ کو سمجھتے ہیں وہاں کوئی نیا ٹیچر نہیں سمجھے گا۔ مجھے پتا ہے ایک کلاس لینے سے ہی آپ نے اسٹوڈنٹس کے دل میں اپنے لیے ایک خاص جگہ بنا لی ہوگی۔ آپ بس 1 مہینہ میرے کہنے پر کلاس لے لیں، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ یہ آخری بات بس انہوں نے اس کو ٹالنے کے لیے کہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ وہ 1 مہینے بعد خود ہی اپنے اسٹوڈنٹ سے اتنا اٹیچ ہو جائے گا کہ میرے کہنے پر بھی کلاس نہیں چھوڑے گا۔
اور نہ ہی اس کے اسٹوڈنٹس اس کو کلاس چھوڑنے دیں گے۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا، پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ اس کے دل پر اب پہلے سے زیادہ بوجھ ہونے لگا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ دور رہے گا اس لڑکی سے تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گی، مگر اب وجی کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تم کب سے اپنی بہن سے باتیں چھپانے لگے ہو؟ تم جانتے ہو نا وجی، ہم بہن بھائی سے زیادہ اچھے دوست ہیں، تو پھر ایسا کیا ہو گیا جو تم مجھے نہیں بتا سکتے؟ ایسا کیا ہوا ہے وجی جس نے تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی ہنسی چھین لی؟ فاطمہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر وجدان کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ لیے کچھ کام کر رہا تھا۔ بہن کے آتے ہی سب کچھ چھوڑ دیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اپنی ہر بات فاطمہ سے کیا کرتا تھا۔ وجی کی زندگی کا ہر راز اسے پتا تھا۔ وہ اس کی بہن سے زیادہ اس کی رازدار تھی۔ آج وہ بے حد فکر مند تھی۔ صبح سے سوچ رہی تھی کہ کب رات ہوگی اور کب وہ اس سے پوچھے گی۔ اس کی پریشانی مزید اس وقت ہوئی تھی جب دن کے کھانے پر اس نے نظریں اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ امی کے اتنا پوچھنے پر بھی بس یہی جواب دیا تھا کہ یونیورسٹی میں بہت کام تھا، تھک گیا ہوں۔ وجی کیا سوچ رہے ہو تم؟ اس نے اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ بڑی بہن سے زیادہ اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ بے بسی سے بہن کی طرف دیکھنے لگا اور پھر ایک دم سے نظریں جھکا لی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا سید وجدان حسین شاہ اب نظریں جھکا کے بات کرنے لگا تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ وہ نظر اٹھا کے بات کرے گا تو کوئی اس حجاب والی صورت کو اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ لے۔ آپی، آپ میرے لیے دعا کرتی ہوتی ہیں نا؟ اتنے وقت کے بعد وہ بہن سے بس یہی بول سکا۔ فاطمہ نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا۔ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، اس نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی تو آنکھوں کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ بہن کو لگا جیسے اس کا کلیجہ کسی نے نکال لیا ہو، اس کے پیٹ میں بل پڑے، جیسے اس کے اندر سے اس کو شدید درد ہو رہا ہو۔ اس نے اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کو دکھ کے ساتھ دیکھتی رہی، جیسے دیکھ رہی ہو کہ اس کے بھائی کے اندر کیا ٹوٹا ہے۔ اس نے فوراً سے نظریں جھکا لی۔ بہن نے ایک بار پھر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وجدان، میری طرف دیکھو۔ وہ اس کو ہمیشہ وجی کہتی تھی، آج وجدان کہا تھا۔ اس کو لگا اس کی بہن نے اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا چہرہ دیکھ لیا ہے، اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کی آنکھیں دیکھ لی ہیں۔ وہ ایک دم سے ڈرا، ایک دم سے آنکھیں نیچے کی۔ کیا ہو گیا آپی آپ کو؟ بالکل ٹھیک تو ہوں میں بھی، آپ بھی نہ بس ایسے ہی پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے اوپر سے مسکراتے ہوئے بہن کے ہاتھ آرام سے نیچے کیے اور لیپ ٹاپ کھول لیا، جیسے وہ بہن کے سوالوں سے بچنا چاہتا ہو۔ اس کی نگاہیں اس کو بے چین کر رہی تھیں۔ وجدان، تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ بہن نے بغیر کوئی چہرے پر تاثر دیے اس کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس نے سچ میں اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھ لیا ہو، جیسے وہ اس بات کی تصدیق چاہتی ہو۔ اس نے بہن کی بات سنتے ہی لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر کی، انگلیوں نے ایک دم حرکت روک دی، دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس کو لگا جیسے وہ اس کا بہت بڑا جرم پکڑا گیا ہو۔ اس نے بہن کی طرف دیکھا، اس کو تو خود ہی نہیں پتا تھا کہ محبت ایسے ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہ سمجھتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے خیالوں میں آتی ہے۔ وہ اسے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ کیا اسے کہتے ہیں محبت؟ اس نے تو بہت ساری لڑکیوں سے باتیں کی ہیں، جانے کتنی لڑکیوں سے محبت کا اظہار بھی کیا ہو۔ اگر محبت ایسی ہوتی ہے تو وہ کیا تھا جو وہ کرتا آیا تھا؟ وجدان، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیا تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں آیا۔ اس نے پکڑے جانے پر خود کو بچانے کی ناکام کوشش کی۔ آپی، آپ اپنے بھائی کو نہیں جانتی؟ اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ آپ کے بھائی کے لیے تو لڑکیاں دیوانی ہیں، آپ کا بھائی کیوں کسی سے محبت کرے گا؟ اس نے اس انداز میں کہا کہ بہن مطمئن ہو جائے، یا شاید وہ بہن سے زیادہ خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ پکا نا وجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ اس نے اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ مطمئن تو کسی صورت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی بھائی کی بات مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کچھ بھی ہو وہ اسے ضرور بتائے گا۔ تب تک وہ وجی سے کچھ نہیں پوچھیں گی، اس کو مزید دکھ نہیں دیں گی۔ اچھا اب سو جاؤ وجی، بہت رات ہو گئی ہے، تم کل بھی نہیں سوئے۔ جی آپ ہی بس سوتا ہوں، آپ سو جائیں۔ بہن نے اس کا ماتھا چوما اور فکرمندی کے عالم میں وہاں سے نکل گئی، اور وہ بہن کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ آج چائے کس نے بنائی ہے؟ میں نے ان کومل ہاتھوں سے۔ سلطان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے پوچھا، اور زرمینہ نے بہت فخر سے بتایا، بابا جان لاہور کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور وہ سب بہن بھائی دادی اماں کے کمرے میں بیٹھے تھے، تبھی پینے کے قابل نہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ ہاں تو نہ پیے نا، لائے مجھے نے اپنا کپ۔ ارے نہیں، اب میری بہن اتنے پیار سے اپنے کومل ہاتھوں سے بنا کر لائی ہے تو میں واپس کر دوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دادی اماں میں نے چائے اچھی نہیں بنائی کیا؟ وہ اس سے منہ بنا کر دادی اماں کی طرف مڑی۔ اس کو پتا تھا کہ کوئی اس کی سائیڈ لے نہ لے دادی اماں ضرور لیں گی اور اس کا ساتھ دیں گی۔ مڑا، مجھے تو تمہارے ہاتھ کا زہر بھی میٹھا لگے گا، یہ تو صرف چائے ہے۔ ہائے میرے دادا ابا کی شہزادی، اس نے شوخے سے انداز میں کہا۔ چپ شیطان، دادی اماں اس کی بات پر اکثر شرما جایا کرتی تھی۔
100 में से बस 10 नंबर की हकदार है। ये चाय 10 भी तभी दे रहा हूँ क्योंकि बहन हो, वरना तो 1 नंबर भी ना था। क्यों लाला गुल? इसने शहाब की तरफ देखते हुए कहा और साथ आंख मारकर समझाया कि उसको क्या करना है। अब सुल्तान मैं क्या बोलूं, जरी खफा हो जाएगी। उसने मुस्कुराहट को छुपाते हुए चेहरे पर मसनूई सी उदासी लाई और चाय का कप देखते हुए कहा, हाँ हाँ लाला गुल, आप भी साथ हो जाएं इनके। जब आप दोनों की बेगमात चाय बनाकर लाएंगी ना, तब मैं भी ऐसे ही नंबर दिया करूंगी। और उस वक्त आप पता है क्या बोलेंगे, वाह बेगम, आज तो आपने कमाल की चाय बनाई है, बिल्कुल शीरा चाय वाले होटल की तरह। वो जो कब से हंसी दबाकर बैठे थे एकदम हंसने लगे। वजदान, तुम्हें मोहब्बत हो गई है। आप ही क्या कह गई हैं? क्या ये मोहब्बत है? क्या उसको मोहब्बत कहते हैं? नहीं नहीं, ये कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने इतनी लड़कियों से बात की है, इतनी लड़कियां मुझसे बात करने के लिए मरती हैं, मुझे उनसे तो मोहब्बत नहीं हुई कभी। इतनी लड़कियों के साथ वक्त गुजारा है मैंने, मुझे तो वो कभी ख्यालों में नहीं आई। यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द होती हैं, मुझे उनसे तो कभी मोहब्बत नहीं हुई। और ये लड़की जिसको मैंने एक बार भी नजर उठा के सही से नहीं देखा, जो हिजाब और चादर में लिपटी होती है, जिसको मैंने देखा ही नहीं, मुझे उससे कैसे मोहब्बत हो सकती है? मैं क्यों उसके सामने खड़े होकर अपने होश खो बैठता हूँ? उसकी आंखें, मैंने तो इतनी खूबसूरत आंखों वाली लड़कियां देखी हैं, फिर वो मेरे ख्यालों में क्यों नहीं आई? ये लड़की है ही क्यों? कौन है ये लड़की जो मुझे रातों को सोने नहीं देती? कौन है ये जो मेरे जहन से नहीं उतर रही? आप ही की बात सुनकर मुझे अजीब सा डर क्यों लगा था? क्यों मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हुई थी? क्यों मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो? क्यों मैं मुजरिम ना होते हुए भी मुजरिम बन रहा था? आखिर क्यों? क्या मुझे वाकई उससे, नहीं नहीं, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे इतनी पाकीज़ा लड़की से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया जो मुझे ऐसी लड़की मिले, मुझे ऐसी लड़की से मोहब्बत हो। उसको अजीब सी वहशत होने लगी। उसको लगा उसके दिमाग की रगें अब थोड़ी देर में फटने लगेंगी, वो पागल हो जाएगा। वजदान, क्या हुआ है तुझे? उसके अंदर से आवाज आई। वो जमीन पर बेबस बैठा था, आंसू उसकी आंखों से होते हुए जमीन पर गिर रहे थे। मुझे कुछ नहीं हुआ, वो यूं ही लेटा लेटा बोला। मान जा वजदान, तुझे उससे मोहब्बत हो गई है। एक बार फिर आवाज आई, नहीं मुझे उससे मोहब्बत नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती तुझे मोहब्बत? उसका जमीर उसको झंझोड़ने लगा, उसको कबूल करवाने लगा कि बोल, हो गई है मोहब्बत तुझे, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। उसने जमीन की तरफ मुंह किया और रोते रोते उल्टा हो गया, जैसे अपना आप छुपा रहा हो किसी से। मैं नहीं हूँ उसके काबिल। वो लरसती आवाज के साथ आंखों में आंसू लिए बस यही बोलता रहा, नहीं हूँ उसके काबिल। जिस लड़की की तरफ मैं एक लम्हे को नहीं देख सकता, मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? या अल्लाह, मैं उसके कुर्ब से कैसे निकलूंगा? क्या मैं पूरी जिंदगी यूं ही रोते रोते, रातों को जागते हुए गुजारूंगा? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? सुनो, तुमने मुझे मार दिया है। जरमीना का अक्स उसकी आंखों के आगे आया और उसने अपनी भीगती आंखों के आगे बाजू रखते हुए कहा। वो पूरी रात जागता रहा, वो उसको बस भूलना चाहता था, मगर उसका अक्स एक सेकंड भी उसके सामने से नहीं हटता था। अब वो उसको सोचने लगा था। वो जब भी उसको सोचता पुरसुकून हो जाता। जमीन पर पड़े पड़े कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। वो नमाज पढ़ने के बाद हमेशा कुरान पाक का सबक पढ़ा करती थी। उसको लगता था जब वो नमाज के बाद दुआ मांगती है तो वो अल्लाह से बातें करती है, और जब वो कुरान पाक पढ़ती है तो अल्लाह उससे बातें करता है। कुरान पाक पढ़ने के बाद उसका आखिरी काम जो होता था वो अल्लाह जी को लिख कर अपनी बातें बतानी होती। वो दिन भर के सारे किस्से लिखा करती थी और अल्लाह जी को मुखातिब करती थी, जैसे वो उसके पास हो और उसकी बातें सुन रहे हों। अल्लाह जी, आपको पता है आज मैंने और फिजा ने कैंटीन से बर्गर खाया, इतना बुरा था यकीन माने। फिजा को तो सही गुस्सा आया मुझ पर। बर्गर खाने की जिद जो मैंने की थी, वो तो अच्छा हुआ कैंटीन में सब बैठे हुए थे, वो मुझे उनके सामने कुछ कह नहीं सकती थी, मगर आंखों आंखों में उसने मुझे सही सुनाई। आपको पता है अल्लाह जी, मैं भी उसको देख देख कर ढीठ बनकर खाती रही। अब 70 रुपए में यूं ही जाया कर आती, बाबा जान का मैं 1 रुपया जाया ना करूं, तो ये तो भी 70 रुपए था। वो अपनी छोटी से छोटी बात लिखा करती थी। उसकी डायरी में फिजा और फिजा के ही किस्से होते थे। उसने फिजा को भी नहीं बताया था कि वो डायरी लिखती है। ये तो अल्लाह जी का और उसका सीक्रेट था। वो किसी की मोहब्बत किसी से शेयर नहीं करती थी, चाहे वो अल्लाह से उसकी मोहब्बत हो। उसको नहीं अच्छा लगता था उसकी और अल्लाह पाक की बातों में कोई पढ़े, कोई सुने। उसकी मोहब्बत का अंदाज ही ऐसा था, वो अपनी मोहब्बत को अपने अंदर छुपा के रखती थी।
جس سے وہ محبت کرتی رہی بس اسی کو پتا ہوتا۔ فضا سے بھی اس کی محبت ایسی تھی کہ وہ اس سے شدید محبت کرتی تھی، یہ بات اس کو وہ ہر موقع پر بتاتی تھی، مگر کسی کے سامنے دیکھا دیکھا کر اس سے محبت نہیں کرتی تھی۔ آج بھی وہ لکھ رہی تھی، وہ آج کا سارا دن لکھ رہی تھی، کیسے وہ اور فضا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چل رہے تھے۔ آج ان دونوں نے کس کس بات کی، کیسے ہانیہ نے اس کو پوری کلاس کے سامنے سنائی تھی۔ اللہ جی، میں بس چپ ہو گئی تھی۔ آپ کو پتا ہے نا میں غلط بات برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کتنا غلط بولا، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس نے مجھے کیا بولا تھا۔ مجھے تو آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ یہ ہانیہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ وہ سب کچھ لکھ رہی تھی۔ آج جو بھی ہوا تھا، اچانک اس نے لکھتے لکھتے ہاتھ روک لیا۔ اس نے خود کو بھی نہیں پتا چلا کہ اس نے کیا لکھ لیا تھا۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا، آنکھیں ایک دم جھکی۔ کہیں آپ کی نشیلی آنکھوں پہ فدا تو نہیں ہو گئے سید وجدان حسین شاہ؟ وہ تو اللہ پاک سے باتیں کر رہی تھی، وہاں وہ وجدان سر کا کیسے لکھ سکتی تھی؟ اس کو تو شرم آتی ہے اللہ پاک سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ پھر اس نے کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کا نام لکھا تھا۔ اس کو کچھ عجیب سا خوف آنے لگا، اس کو لگا جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ اس نے اس نام کو غور سے دیکھا، اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ نام چمک رہا ہے، وہ اس کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے، اس کی آنکھوں میں وہ نام قید ہو رہا تھا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا پیچھے 1 گھنٹے سے خالی ذہن کے ساتھ وہ سید وجدان حسین شاہ لکھا ہوا ہی دیکھ رہی ہے۔ سر، کلاس میں ایک سی آر اور ایک جی آر کی بہت ضرورت ہے۔ مدثر نے سر قمر کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہوئے ہانیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ ہمیشہ اس کو تنگ کرتا تھا اور وہ تنگ ہوا بھی کرتی تھی، لیکن ہار نہیں مانتی تھی۔ تو آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں مسٹر مدثر خان؟ ہانیہ نے اس کو اپنی طرف دیکھتے پا کر ایک دم بولا۔ ہانیہ جی، میں آپ سے تو بات نہیں کر رہا نا۔ ہانیہ جی، میرا نام ہانیہ ہے، صرف ہانیہ، آپ جی کا اضافہ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ اس سے مدثر کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ مدثر، آپ نے جو کہنا ہے کہیں اور بیٹھ جائیں پلیز۔ سر نے ان دونوں کو چپ کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کر دیا۔ وہ 40 سال کی عمر کے ہوں گے۔ ان کی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو کھلی چھٹی ہوتی تھی، وہ جو بھی بولیں۔ سر، میں کہہ رہا تھا کہ اگر جی آر ہانیہ جی سوری جی آر ہانیہ صاحبہ بن جائیں اور سی آر میرے علاوہ کوئی اور بنا تو قتل ہو جائے گا وہ مجھ سے۔ اس نے پہلی بات پر ہانیہ کو دیکھا اور دوسری بات پر کلاس میں بیٹھے لڑکوں کو شرارت سے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تو ہی بن جا، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ ہانیہ کو یہ موقع بہت سنہری لگا تھا۔ اس کو لگا اسے وہ وجدان سر کی نظروں میں آئے گی۔ وہ ایک خوبصورت اور پر اعتماد لڑکی تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال اس کی شخصیت کو اور نکھارتے تھے۔ وہ ہمیشہ جینز اور اوپر لانگ شرٹ پہنا کرتی تھی، کھلے بال اور گلے میں پڑا دوپٹہ۔ ہر کوئی اس کو ایک دفعہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر مدثر، آپ سوچ لیں، آپ کو ہانیہ کا ساتھ بہت مہنگا نہ پڑ جائے۔ اس نے اوپر سے ایسے بات کی جیسے اس کو تو کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو جی آر بننے سے۔ ہائے، آپ کا ساتھ چاہیے، بس جتنا بھی مہنگا پڑے۔ مدثر نے اس کو دیکھتے ہوئے شوخی سے مسکرا کر کہا، ساتھ نا مائی فٹ۔ اس نے اس طرف دیکھتے ہوئے آرام سے کہا، تو سر ٹھیک ہے، میں ایچ او ڈی کو اپلیکیشن لکھ لوں؟ مدثر نے سر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کو پتا تھا سر قمر کو بوتل میں اتارنا بہت آسان ہے۔ ان کی جگہ سر وجدان ہوتے تو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے۔ پہلے ان کو کس طرح امپریس کیا جاتا اور پھر جا کر کہیں بات بن جاتی۔ فضو، مجھے کیا لگتا ہے یہ مدثر و ہانیہ کی کوئی کہانی چلنے والی ہے۔ زری نے فضا کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جب بھی بیٹھتی تھی ہمیشہ فضا کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھا کرتی تھی۔ اس کو کچھ عجیب سا سکون ملتا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ فضا کا کندھا نہیں، اس کی ماں کی گود ہے جو اس کو ایسے سکون ملتا ہے۔ وہ دونوں دوستوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ایک ندی تھی تو دوسری کنارہ، ایک پھول تھی تو دوسری خوشبو، ایک جان تھی تو دوسری جہان، ایک دھوپ تھی تو دوسری چھاؤں، ایک جسم تھی تو دوسری روح، ایک دل تھی تو دوسری دھڑکن۔ ان کی بے مثال دوستی ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنی رہتی۔ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کو بغیر نظر نہ آتی تھی، ہمیشہ ایک ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نظر آتی تھی۔ زمینہ نے اپنے بیگ کے ساتھ کی چین بھی فضا کے نام کی لگائی ہوئی تھی۔ زمینہ بہت کم لوگوں سے اس قدر محبت کرتی تھی اور فضا پر تو وہ جان چھڑکتی تھی۔ اس کی دنیا اپنے گھر والوں سے لے کر فضا تک ختم ہو جاتی تھی۔ مدثر ایسے ہی نکمل ہانیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہانیہ صاحبہ کی نظر تو کہیں اور ہے۔ فضا نے زری کو دیکھتے ہوئے کہا، کدھر ہے ہانیہ کی نظر؟ اس نے اس کے کندھے پر ایسے ہی سر رکھ کر مختصر سا پوچھا۔ اس کی نظر اپنے خان صاحب پہ ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے اس کے اندر کسی نے کرنٹ لگایا ہو۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تم نے دیکھا نہیں سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ جدھر سر جائیں گے ادھر ہی ہانیہ صاحبہ دکھائی دیں گی۔ آج تو وہ سر کے آفس بھی گئی ہوئی تھی۔
इतनी कोई बुरी लगती है मुझे ये लड़की ना, ऊपर से जीआर भी बन गई है, अब इनको जमीन पर कौन लाएगा। फिजा बोलती रही और वो चुपचाप सी उसके कंधे पर सर रख के सुनती रही। आप उठे, आए और प्रेजेंटेशन दें। उसने जरमीना का नाम लेने के बजाय हाथ से इशारा किया और सख्त अंदाज से उसको बुलाया। सर, मैं उसको बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो उसको बुलाएगा। जी आप मोहतरमा। वही लहजा, वही अंदाज, बस नजरें इधर उधर क्लास पर थी। वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था। लेकिन सर। क्या लेकिन? सर, मुझे नहीं पता था आज मेरी प्रेजेंटेशन है। नजरें झुकाए हुए, मैं आपको घर आकर बताता कि आज आपकी प्रेजेंटेशन है। दिल को चुभोने वाला अंदाज। सर प्लीज, मैं कल तैयार कर लूंगी। इम्पॉसिबल, आपके 0 नंबर मार्क करूंगा मैं। वही अंदाज। किस लिए आती हैं आप यहाँ? अगर पढ़ना नहीं है तो? अगर पढ़ना नहीं है तो क्लास के बजाय घर पर बैठे आप। दिल को चीर देने वाला अंदाज। जरमीना पे आज कयामत टूट रही थी और वो बोलता चला जा रहा था। वो नजरें झुकाए बस सुनती जा रही थी। सब हैरान होकर बस उस एक शख्स को देखे जा रहे थे जो बस बोलता चला जा रहा था। वो उसका आज एक और रूप देख रहे थे। आज के बाद मैं ऐसे बहाने हरगिज ना सुनूं। जिसे पढ़ना है वो पढ़े, जिसे नहीं पढ़ना वो क्लास से दूर रहे। वो बोल रहा था, सब एक नजर उस पर डालते और एक जरमीना पर। जरमीना नजरें झुकाए बस एक ही दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मुझे सब्र दे। मगर सब्र इतना छोटा भी नहीं है जो इसे आ जाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने सर ऊपर नहीं किया। वो किसी को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। उसकी गैरत कैसे गवारा करती कोई इसको रोता हुआ देख ले। वो सुनेगी, बहुत सुनेगी, मगर अपनी आंख से निकलने वाला एक आंसू भी किसी को नहीं दिखाएगी। वजदान सर उसके फेवरेट टीचर हैं, वो उसको कुछ भी कह सकते हैं। उसने खुद को तसल्ली देते हुए दिल में सोचा। वो उनको एज अ टीचर हमेशा ही अच्छे लगते थे। उसको तो क्या, वो हर एक को अच्छे लगते थे, मगर वो उनकी दिल से कदर करती थी। वो एक अनापरस्त कबीले के होते हुए भी सुनती रही। आज सब वजदान सर का ये रूप देखकर बहुत दुखी हुए थे। सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जरमीना को कल का टाइम देते थे, मगर उन्होंने उसका जरा लिहाज नहीं रखा। उन्होंने उसको बताया भी नहीं था कि कल तुम प्रेजेंटेशन के लिए रेडी होकर आना। वजदान की क्लास खत्म होने के बाद सब आपस में बातें करने लगे। कोई जमीना के पास भी नहीं आया था। सबको लग रहा था कि अभी जाना मुनासिब नहीं है। वो नजरें झुकाए आंखों में आंसू छुपाए बैठी रही और फिजा उसके पास बगैर कुछ बोले बैठी रही। बहुत अच्छा हुआ आज सर ने जो इसको इसकी जगह बनाई। आज क्यों खुश था तो वो हानिया थी। मैं तो बहुत खुश हूँ, उसने इरम के कान में सरगोशी करते हुए अपने चेहरे की खुशी छुपाते हुए कहा और उठ के जरमीना के पास चली गई। हानिया, बहुत बुरा हुआ है आज तुम्हारे साथ। उसने उसको ऐसे अंदाज में कहा जैसे कह रही हो कि बहुत अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ, अब सर की क्लास में ना बैठना। क्यों हानिया, क्या बुरा हुआ है मेरे साथ? उसमें भी सवातियों वाला खून था। किधर किसी के सामने झुक सकती थी। उसने चेहरे पर बगैर किसी तासुर की कुर्सी के साथ टेक लगाई, एक हाथ की उंगली को दूसरी हाथ की उंगलियों में डाला और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हैरत से उससे पूछने लगी, क्या हुआ हानिया? हानिया के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो तो जरमीना का रोता हुआ चेहरा देखने आई थी, यहाँ तो कोई और ही मंजर देख रही थी। नहीं, मैं बस ऐसे ही कहा कि तुम खफा होगी ना सर से, आज सबके सामने तुम्हारी इंसल्ट की। हानिया ने मसनूई से मुस्कुराहट चेहरे पर लाई है। मुझे तो फील नहीं हुई कोई इंसल्ट। सर वजदान मेरे फेवरेट टीचर हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं मुझे। और वैसे भी आज गलती मेरी थी जो उन्होंने मुझे डांटा, और उसको तो डांटना कहते हैं ना कि इंसल्ट। उसे उसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और हानिया वहां से चलती बनी। जरी, फिजा ने जरी की तरफ देखा, उसकी आंखों में गौर से देखने लगी। क्या उसको वाकई कोई फर्क नहीं पड़ा? फिजा उठो ना चलें। उसको लगा वो कुछ देर और बैठी तो ऊंचा ऊंचा रोने लग पड़ेगी। फिजा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और आंखों ही आंखों में समझाया कि खैर है, कुछ नहीं होता। उसने भी फिजा को आंखों ही आंखों में बताया कि मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। वो दोनों अक्सर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात समझाया दिया करती थी। वो तो जरी को अंदर से पता था कि वो कितना ठीक है। आंखों में अजीब सी वहशत लिए वो बार बार उस बैग को देख रही थी जो उसने अपने पास बेड पर छोड़ा था। बहनों को उसने कमरे में आने से मना कर लिया था। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मेरे कमरे में कोई ना आए प्लीज। वो खाने की मेज से बगैर किसी से नजरें मिलाए ये कहता हुआ अपने कमरे की तरफ आया और साथ ये भी कहा कि चाय नहीं पीऊंगा मैं। सब उसके इस बात पर एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वो रात को सोने से पहले चाय ना पिए तो सोता नहीं था। बाजुका तो वो 2-3 कप भी पी लेता था और बकायदा जैनब को चॉकलेट के पैसे दिया करता था। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, पहले मेरी चॉकलेट अगर ना हो तो वो उसने पूरे पैसे लिया करती थी। वो दोनों ही बहन भाई रात को देर तक जागा करते थे। जैनब नॉवेल पढ़ती थी और वो अपना काम किया करता था। सब उसको हैरान होते हुए देखने
لگے۔ ایک فاطمہ ہی تھی جس کو اندازہ تھا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے۔ وہ جلدی جلدی اٹھا اور اپنے دروازے کو کنڈی لگائی، پھر آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس بیگ کو دیکھنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کھولا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرخی تھی۔ اس نے بیگ کھولتے ہی وہ ڈبی دیکھی اور پھر سے کانپنے لگا۔ اس کو لگا کہ جیسے اس کو شدید ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس کی ٹانگیں، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، اس کے دانت ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے لگے۔ اس کو لگا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے بیگ کو فوراً سے بند کیا اور بیڈ سے نیچے پھینک دیا اور خود پر ایسے رضائی اوڑھی کہ اس کی سانسیں بھی باہر نہ جائیں۔ وہ رضائی میں لیٹے مسلسل کانپ رہا تھا۔ وہ گھر آتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ پورے راستے خود کو جو سنبھالے ہوئے تھی، اپنے کمرے میں آتے ہی ایسے رونے لگی جیسے کسی نے بچے کو مارا ہو اور وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا ہو۔ اس نے عبایا بھی نہیں اتارا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ سیدھا واش روم میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے پانی کا نل کھول دیا تاکہ اس کے رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ سر ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھے اور اونچا اونچا روتی رہی۔ اس کا کمرہ تھوڑا سا ہٹ کے تھا تو آواز باہر نہیں جاتی تھی۔ دوسرا اس نے پانی کا نل کھول لیا تھا۔ وہ عبایا پہنے زمین پر بیٹھ کر کتنا وقت روتی رہی اس کو خود بھی نہیں پتا لگا، اور وہ جب ادھر سے اٹھی تو باہر اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس کو پتا ہی نہیں چلا کہ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے عبایا پہنے واش روم کے فرش پر بیٹھی ہے۔ اس کے کمرے میں ایسے بھی بھائی نہیں آتے تھے اور اماں کو تو پتا تھا کہ وہ دن میں سوتی ہے، تو وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھی، عبایا اتارا اور شاور لیا۔ اس کے بعد وضو بنانے لگی۔ جیسے ہی اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تو اس کو لگا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں اتنی لال ہوئی تھی کہ اس کو لگا جیسے کسی نے مرچیں کوٹ کے ڈالی ہوئی ہوں۔ وہ جیسے ہی پانی میں اوپر ڈالتی تو درد کی ایک آہ لے کر پیچھے ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں اتنی جل رہی تھی کہ وہ پانی کو بھی نہیں برداشت کر پا رہی تھی۔ وہ آج بری طرح سے ٹوٹی تھی اس انسان کے ہاتھوں سے جو اس کا آئیڈیل ٹیچر تھا۔ وہ کانپتا ہوا اٹھا اور زمین پر جا کر بیٹھ گیا اور پھر سے اس بیگ کو اٹھا لیا۔ اس کو کھولتے ہی اس نے وہ دونوں ڈبیاں اٹھا لی، آنکھوں میں وہی وحشت لیے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ باری باری دونوں کو کچھ وقت ایسے ہی دیکھتا رہا۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے، اس کو نہیں ڈرنا۔ اس نے ایک ڈبی میں سے تیلی نکالی اور دوسری سے سگریٹ نکالا۔ وہی زمین پر بیٹھے اس نے تیلی جلائی اور سگریٹ کو اس کے ساتھ لگایا۔ اس کے ہاتھ اب پہلے سے زیادہ کانپنے لگے تھے، آنکھوں کی وحشت میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس نے سگریٹ کو اپنے منہ سے لگایا اور ایک کش لگایا۔ جیسے ہی سگریٹ کا دھواں اس کے اندر گیا اس کو ایک دم سے کھانسی شروع ہو گئی، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے پھر ایک دفعہ سگریٹ اپنے منہ سے لگایا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اب کھانسی پہلے سے زیادہ ہو رہی تھی، پہلے سے زیادہ دل پر بوجھ آیا تھا، مگر اس نے سگریٹ چھوڑا نہیں، پیتا رہا۔ ایک سگریٹ ختم ہوا، اس نے دوسرا لگا لیا۔ دوسرا لگاتے ہی اس کو جیسے لگا کہ اب سب ٹھیک ہو رہا ہے، اب کھانسی ہونا بند ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا تھا، جو اس کے اندر وحشت تھی وہ ختم ہونے لگی۔ وہ زمین پر بیٹھے سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس نے بیڈ کے ساتھ اپنا سر رکھا، آنکھیں بند کی اور سگریٹ کو ہاتھ سے نیچے چھوڑا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، 8 دن کا سارا منظر اس کے سامنے گھومنے لگا۔ آج اس نے اس لڑکی کو پوری کلاس کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی اس نے دیکھی تھی، پھر بھی وہ چپ نہیں ہوا تھا، بولتا رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ درد ہوا، وہ اٹھ کر بیٹھا، آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب نکل رہا تھا۔ اس نے پھر سے سگریٹ لیا، پھر سے جلانے لگا۔ میں نے تمہیں بے عزت نہیں کیا ملکہ، میں نے تو خود کو تم سے دور کرنا چاہا ہے۔ دیکھو نا، میں خود کو تم سے دور کرنے کے لیے آج خود ہی کو برباد کر رہا ہوں۔ اس نے سگریٹ کو اپنے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھر رہا تھا اور وہ سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔